دوستو آخر پتہ چل ہی گیا کہ اجمیر شریف کی درگاہ کے نیچے 800 سال پہلے کیا تھا۔ بہت کم لوگ ہی ہیں جو اس راز کے بارے میں جانتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی جگہ 800 سال پہلے کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسی حیران کرنے والی جانکاری آپ کو بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ بس گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو آج مسلمانوں کی مسجد اور مدرسوں کو توڑتے توڑتے بلڈوزر بابا اور ان کے چیلے غریب نواز کی درگاہ تک پہنچ چکے ہیں۔ مدعوں سے بھٹکانے کے لیے یہ لوگ اب درگاہوں کی خدائی کی مانگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی درگاہ کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ معاملہ تو تب آگے بڑھا جب ہندوستان کی عدالتوں نے اس معاملے کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اس بے بنیاد دعوے میں کتنی سچائی ہے آئیے ہم جانتے ہیں۔ تقریباً 800 سال پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان میں تشریف لانے سے پہلے نہ صرف اجمیر بلکہ ہندوستان کے اتہاس میں کیا کیا دفن تھا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہندوستان کے آسمان پر کفر کے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، ظلم و ستم کی انتہا تھی، غریبوں اور مظلوموں پر بجلیاں گرائی جاتی تھیں۔ اتنا ہی نہیں، اور اتہاس کو کھودو گے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ ایسی ظالمانہ رسمیں جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کا گھر میں پیدا ہونا عیب مانا جاتا تھا، دلت اور غریب عورتوں کو اپنا بدن چھپانے کے لیے ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور جو ٹیکس نہیں بھر پاتے انہیں سب کے سامنے ننگا رہنا پڑتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کمر سے اوپر کپڑے پہننے پر پابندی تھی۔ ہمیشہ انہیں یہ احساس دلایا جاتا کہ تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں، تم لوگ ہمارے غلام ہو۔ کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا تو اسے بھی چتا پر جلا دیا جاتا تھا۔ بال بیوہ جیسی رسمیں جہاں لڑکیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی جاتی تھی، یہ رسم ان کا بچپن چھین لیتی اور کبھی کبھی ان کی موت کا سبب بھی بن جاتی تھی۔ دلتوں اور چھوٹی ذاتی کے لوگوں کو نیچا سمجھا جاتا تھا، انہیں سماج سے الگ رکھا جاتا تھا، انہیں مندروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی دھارمک کتابیں پڑھنے کی۔ دہیج پر تھا، شادی کے وقت دلہن کے گھر والوں سے بہت زیادہ مال اور پیسہ مانگنا عام رواج تھا۔ اگر دہیج کی مانگ پوری نہ ہوتی تو عورت کو ستانا بالکل عام بات تھی۔ چھوٹی ذاتی کے لوگوں کے گلوں میں برتن لٹکا دیے جاتے تھے تاکہ جب وہ تھوکیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں بلکہ اسی برتن میں گرے، کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ ان کے تھوک سے یہ زمین ناپاک ہو جاتی ہے۔ انہیں غلام سمجھا جاتا، ان کے پیٹھ پر جھاڑو باندھ دی جاتی تاکہ ان کے پیروں کے نشان زمین پر نہ دکھیں۔ دوستو کھودتے کھودتے اتہاس کی گہرائی میں جاؤ گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دلت آدیواسی بھارت کے سب سے پہلے رہنے والے مول نواسی ہی تھے، جبکہ آریہ سماج اور برہمن مدھیہ ایشیا سے بھارت میں آئے ہوئے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج ترک لوگ رہتے ہیں۔ یہی لوگ بھارت میں آ کر یہاں کے رہنے والے دلتوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ سرکار غریب نواز معین الدین چشتی کے بھارت میں آنے سے پہلے بھارت کو صرف ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، نہ عورت کی عزت تھی، نہ حق ملتا تھا، نہ ہی انسانیت کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ عورت بس ایک نوکر بن کر رہتی تھی۔ معصوم چہرے والی اس ننھی سی جان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد معصوم بچیوں کی سسکیاں رنگ لائیں، غریبوں کی آہا پکار عرش الہی سے ٹکرا گئی، مظلوموں کی دعاؤں پر اللہ کو رحم آ گیا، اور ہندوستان میں روشنی اور امید بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شہزادہ، اللہ کا محبوب ولی، غریبوں کا حامی، دکھیاروں کا دکھ دور کرنے والا، حقداروں کو ان کا حق دلانے والا، عورتوں کو ظلم و ستم سے بچانے والا، اسلام کا نور لے کر ظلم اور کفر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے۔ آپ ہندوستان میں اسلام لائے۔ آپ نے آتے ہی عورتوں کے مقام کو بلند کر دیا۔ ماں ہو تو پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت ہے، بیوی ہو تو برکت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے درس آپ نے ہندوستان کے لوگوں کو دیا۔ عورتوں کا بھی جائیداد میں حق ہے، یہ بات آپ نے لوگوں کو بتائی۔ عورتوں کو ان کا حق دلایا، ان کے حقوق کو مردوں پر واجب قرار دیا، مہر کا حق دیا، جائیداد اور وراثت میں حصہ دیا۔ جن کو نیچ سمجھا گیا ان کو اسلام نے برابری کا بتایا۔ عورت کو غلام نہیں بلکہ گھر کی ملکہ بنا دیا۔ بیٹیاں جنہیں پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسے ماں باپ کے لیے رحمت اور دعا کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ بیچاری عورتیں جن کے شوہر مر جاتے تھے تب انہیں قید میں ڈال دیا جاتا تھا، ان عورتوں کو آپ نے آزاد قرار دیا۔ دوستو سرکار غریب نواز نے نہ صرف عورتوں کو عزت دی بلکہ انسانیت کو ایک مثال دی کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان کیسے فرق ہوتا ہے۔
یہ سرکار الہند غریب نواز کا سب سے بڑا کرشمہ ہے کہ ایک ظالم سوسائٹی کو انسانیت اور انصاف کی روشنی سے روشن کر دیا۔ آپ نے ہی جات پات کی رسم کو ختم کر دیا۔ اب مسجد میں بادشاہ ہو یا غلام ایک ہی صف میں نظر آنے لگے، غریب ہو یا امیر امامت کرنے کا حق سب کو برابر ملنے لگا۔ بے لباس کو لباس آپ نے پہنایا، ستی پرتھا آپ نے ختم کی، چھوت اچھوت کی بیماری کو سماج سے دور کرنے والے آپ ہی تھے، جہیز کی لعنتوں کو بتانے والے آپ ہی تھے، بھوکوں کو کھانا آپ نے کھلایا، اور نہ جانے کتنی ہی برائیوں کو ہندوستان سے ختم کرنے والے آپ ہی تھے۔ دنیا بھر کو امن اور انصاف کا پیغام آپ ہی نے دیا۔ یہ ہے حضرت سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا 800 سال پہلے کا اتہاس۔ 800 سالوں سے سلطنتیں اور حکومتیں بدلتی رہی ہیں، لیکن ہندوستان کے بچے بچے کے دل میں آپ ہی کی حکومت ہے۔ کرسیاں بدلتی رہیں گی، لیکن کرسی پر چاہے کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔